ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے اندر خود ارشاد فرمایا اور ایمان والو، اللہ نے تم پر بڑا احسان عظیم کیا، بہت بڑا تم پر احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا، اس سے پہلے اتنا بڑا احسان کسی پر نہیں ہوا۔ حالانکہ اللہ پاک کے بے شمار انسان پر احسانات ہیں، لیکن ایک احسان ایسا جس کے بارے میں خود رب العالمین نے فرمایا اور ایمان والو، میں نے تم پر بڑا احسان کیا۔ اے پروردگار، کون سا احسان ہے جس کے بارے میں آپ نے خود فرما دیا میں نے احسان کیا، احسان بھی بہت بڑا کر دیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا میں نے ان پر اتنا بڑا احسان کیا، ان کے اندر سے میں نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کر دیا۔ یہ میرا آخری نبی، آخری پیغمبر، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بہت بڑا احسان ہے، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے سارے جہان کے لیے آپ کو بھیجا، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، یا ایک مخصوص وقت کے لیے نہیں، اللہ پاک نے سارے عالم کے لیے آپ کو بھیجا ہے، سارے جہان کے لیے بھیجا ہے۔ انسانوں کا نبی بھی بنایا، جنات کا نبی بھی بنایا، یہاں تک کہ پتھروں کا نبی بھی بنایا، پتھروں نے بھی کلمہ پڑھ پڑھ کے اقرار کیا، یہاں تک کہ درختوں کا نبی بھی بنایا، درختوں کے قریب سے گزرتے درخت نے کہہ دیا کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اگر پتھر کے قریب سے گزرتے پتھر بھی کہہ دیا کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری طرف سے سلام قبول کر لیجئے۔ اتنی عظمت والا نبی، اتنے شان والا نبی، اتنے مقام والا نبی، اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا اے لوگوں، میں نے اپنے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اتنا بڑا احسان، احسان عظیم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دیا۔ تو یار اپنا محبوب کون دیتا ہے اس کو؟ کوئی نہیں دیتا اپنا محبوب، کسی کو نہیں دیتا۔ اسی لیے تو اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میرے بندو اسے میرا احسان سمجھو کہ میں نے اپنا محبوب دیا ہے۔ نبی تو سارے ہی عظمت والے ہیں، نبی تو سارے ہی شان والے ہیں، مگر آمنہ کے لال کی الگ ہی شان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان عظیم کیا اپنے نبی کو بھیج کر۔ اور کیسا نبی؟ اللہ ایک ہی آیت میں اپنے نبی کی صفات بھی بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس آیت کو سمجھ لیجئے، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا او ایمان والو، میں نے تم پر احسان کر دیا اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہارے اندر اپنے محبوب کو بھیج دیا، تمہارے اندر سے بھیجا، میں نے مکہ المکرمہ میں اسے بھیجا۔ اذ بعث فیہم
سکھائی, دیانتداری بھی سکھائی, زبان کی سچائی کو بھی سکھایا. فرمایا آؤ میرے بندو, میں نے تم پر احسان کیا, میرے پیغمبر نے تمہیں علم دے دیا ہے. یہ اللہ پاک کا احسان ہے میرے بھائیوں. دیکھیے ایک ہی آیت پڑھ رہا ہوں, اس ایک آیت میں ہی اللہ پاک خود اپنے حبیب کا تعارف کرواتا ہے. کیا بات ہے یار, کلام اللہ کا ہے, شان محبوب کائنات کی ہے. اللہ پاک خود بتا رہے ہیں کہ میرے محبوب کیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ, میں نے جس پیغمبر کو بھیجا ہے وہ تمہیں میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ, وہ تمہارا تزکیہ کرے گا, تمہیں پاک کرے گا, ہر قسم کی ظاہری اور باطنی علائش و گندگی ان سب سے تمہیں پاک کر دے گا. دیکھیے اندر کی پاکی بھی بتائی, ایمان مسلمان کو پاک کر دیتا ہے, کلمہ انسان کو پاک کر دیتا ہے, اندر کی پاکی بھی, ظاہری پاکیاں بھی بتائی, غسل کیسے کرنا ہے, حاجات کیسی, سارا کچھ بتایا. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, میں نے اس پیغمبر کو بھیجا ہے جو تمہیں کتاب یعنی قرآن کا علم بھی دے گا کہ قرآن تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. والحکمہ, اور تمہیں حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سکھائے گا. سرکار مدینہ سے بڑا حکیم کائنات میں کوئی نہیں ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حکیم نہیں ہے. آپ کی باتیں فصاحت و بلاغت والی ہے. اگر کوئی تعلیمات پر عمل کرے تو انسان کا قد بڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک اپنے حبیب کے بارے میں خود ذکر کرتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا. کس مہینے میں آئے؟ ربیع الاول میں. کس مہینے میں آئے؟ بولو بھائی, کس مہینے میں آئے؟ ربیع الاول میں آئے. اللہ پاک نے اپنے حبیب کے بارے میں جو کہا وہ میں نے ایک آیت میں بتا دیا. اب اس بات کو سمجھ لیجئے کس مہینے میں آئے اور اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا کس طرح ہے. ربیع الاول کے مبارک مہینے میں تشریف لائے. پہلے تو اس کا معنی سمجھ لیجئے. ربیع کا معنی ہے بہار. کیا معنی ہے؟ سمجھے اچھے. ربیع کا معنی ہے بہار, اول کا معنی پہلی. کیا مطلب ہو گیا؟ ربیع الاول کائنات کی پہلی بہار. نام بھی دیکھیں کتنے عظمت والا, جس مہینے میں آئے ربیع الاول پہلی بہار. اور یہ ایسی بہار ہے کہ کائنات میں سے پہلی بہار ایسی آئی نہیں ہے. نبی تو بہت آئے, رسول تو بہت آئے, 1.25 لاکھ انبیاء تقریباً دنیا میں آئے, لیکن سرکار مدینہ کی صورت میں جو بہار آئی بس وہ بہار ہی ہے. تو بابرکت مہینے میں تشریف لائے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. آپ کے والد کا نام ہے, کتنا پیارا نام ہے عبداللہ, اللہ کا بندہ. کتنا خوبصورت نام ہے. محدثین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تھے عبد المطلب کے گھر, تو اللہ پاک نے عبد المطلب کے دل میں القاء کیا تھا کہ اپنے اس بیٹے کا نام تو نے عبداللہ رکھنا ہے. اللہ پاک نے خود رکھوایا, اور اچھا کتنا پیارا نام ہے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا احب الاسماء الی اللہ, فرمایا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں سے, اللہ پاک کے محبوب ناموں میں سے عبداللہ و عبد الرحمن. فرمایا عبداللہ اللہ پاک کا پسندیدہ نام ہے, عبد الرحمن اللہ پاک کا پسندیدہ نام ہے. سرکار مدینہ
عبداللہ والد کا نام، اور والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا۔ آمنہ کا معنی کیا ہے؟ امن والی، چین والی، راحت والی، پناہ دینے والی۔ کتنے پیارے نام ہیں جو اللہ پاک نے جوڑے کے ساتھ۔ اچھا، حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بلوغت کو پہنچے، جوانی کو پہنچے، تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیں ہر چیز کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ جب شادی کا ارادہ ہوا تو رشتے کی تلاش، بہو چاہیے، اعلیٰ گھرانہ ہو، حسب نسب کے لحاظ سے بہترین ہو۔ حضرت عبد المطلب کی تلاش چلتے 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 مدینہ پاک پہنچ گئے۔ مدینہ پاک میں قبیلہ زہرا، اس کا سردار تھا، اس کا سردار وہب بن عبد مناف، وہب بن، بولو بھی، عبد مناف۔ وہب سرکار مدینہ کے نانا کا نام ہے۔ کیا نام ہے نانا کا؟ وہب بن عبد مناف، یعنی والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے آمنہ بنت وہب بن عبد مناف۔ وہب بن عبد مناف کی بیٹی پر نظر چلی گئی اور لوگوں نے بتایا کہ وہب بن عبد مناف نسب کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے، نہایت شریف خاندان ہے۔ عبد المطلب کو کہا اگر چاہتے ہو تو عبداللہ کا رشتہ وہاں کرو۔ حضرت عبد المطلب نے نکاح کا پیغام بھجوا دیا اور ایک قاصد کے ہاتھ خط روانہ کر دیا جس کے اندر وہب بن عبد مناف کو مخاطب کر کے کہا، فرمایا میں اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے ایک لڑکی کی تلاش میں تھا، اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری نظر آپ کی بیٹی پر ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں، آپ کو بہتر لگے، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کروائیں، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے، آپ کی رضامندی ہو، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، رشتے کے لیے خود مدینہ حاضر ہو جائیں گے۔ وہاں بھی عبد مناف کو خط ملا، انہوں نے کہا میں اپنے لوگوں سے مشاورت کر کے بتاؤں گا، گھر والوں سے معلوم کر کے بتاؤں گا۔ انہوں نے گھر والوں کو جمع کیا، قبیلے والوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا مکہ المکرمہ سے پیغام آیا، اللہ اکبر، کتنا بڑا نصیب ہے، کتنا بڑا مقدر ہے، مکہ المکرمہ سے نکاح کا پیغام آیا، عبد المطلب کے بیٹے کا آیا، جناب عبداللہ کا پیغام آیا، نبیوں کے نبی کے والد کا پیغام آیا۔ وہب بن عبد مناف کہنے لگا اور لوگوں عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح میری بیٹی آمنہ سے کرنا چاہتا ہے، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں تم سے رائے لینا چاہتا ہوں، تم سے مشاورت کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک آدمی نے کہا جو بھی مکہ آنے والا تھا، چونکہ مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کا گھرانہ مشہور تھا، مہمان نوازی کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے، ہر ایک نے یہ کہا اے وہب تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری بیٹی کے لیے ایسا گھر چن لیا، کائنات میں ایسا گھر نہیں ملے گا، ایسا نسب نہیں ملے گا، ایسا خاندان نہیں ملے گا، جلدی کر فوراً اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیجئے۔ وہب بن عبد مناف نے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا اور کہا اے عبد المطلب، میں نے اپنی بیٹی کے لیے آپ کی بیٹی کو قبول کر لیا، اپنے بیٹے کی برات لے کر جلدی مدینہ پاک آ جائیے۔ اللہ پاک نے کیسا رشتہ جوڑا ہے، سبحان اللہ۔ والدہ بھی اللہ نے مدینہ پاک سے لی ہے، جو آپ کی ہجرت گاہ بننے والی تھی، جہاں آپ نے ہجرت کر کے جانا تھا، اور خاندان بھی سب سے اعلیٰ اور بہترین تھا، وہاں کے لحاظ سے قبول ہو گیا۔
حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ اور کچھ گھر والوں کو لے کر مدینہ پاک چلے۔ کیسی بارات ہے یار کائنات کی یہ کہ حضرت عبداللہ اس بارات کے دولہا تھے اور مدینہ پاک جا رہے تھے۔ اچھا ایک عجیب قصہ یہاں درمیان میں پیش آیا اور اس قصے کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت عباس آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ کے چاچا ہیں۔ حضرت عباس کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس گویا آپ کے چاچا کے بیٹے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس خود نقل کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے والد سے سنا ہوگا، حضرت عباس سے سنا ہوگا، تو آگے امت کو بیان کیا۔ واقعہ میں عجیب پیش آیا۔ فرمانے لگے جب عبداللہ کی بارات جا رہی تھی، راستے میں عبداللہ کو ایک عورت نے روکا۔ فاطمہ بنت مر اس عورت کا نام تھا۔ تورات انجیل کی عالمہ اسے سمجھا جاتا تھا۔ عبداللہ جب گزرنے لگا حضرت عبداللہ کے راستے میں آ گئی، ایک طرف حضرت عبداللہ کو لے گئی، کہنے لگی میں بات کرنا چاہتے ہو، تھوڑا سا وقت چاہیے۔ حضرت عبداللہ بات کرنے کے لیے علیحدہ ہوئے۔ فرمایا
میں نے ویسے نہیں روکا تھا، رشتے تو بہت ہے، بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، اور کوئی معمولی عورت تو نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس خود کہتے بہت بڑی عالمہ عورت تھی، تورات انجیل آسمانی کتابیں ایسے فرق سناتی تھی۔ اس نے کہا میں نے جو تجھے روکا تھا، میں نے چہرے پر نور نبوت کو دیکھا تھا۔ کوئی انسان کسی چیز کو بار بار پڑھتا ہے نا تو اس کے اندر اللہ یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو محسوس کر جاتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ کہا کہ اس لیے میں نے چاہت کی تھی کہ تیرے ساتھ نکاح ہو جائے، لیکن اللہ نے اب اس نور نبوت کو منتقل کر دیا ہے، وہ چلا گیا ہے اپنے ٹھکانے پر، اور وہ حضرت آمنہ کے بطن اظہر میں منتقل ہو چکا ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔